قادر خان مندوخیل صاحب، تینوں باتیں آپ نے سن لی۔ مرتضیٰ سولنگی صاحب کہہ رہے ہیں کہ افہام و تفہیم سے آگے چلنا چاہیے اور قانون پر جو ہے عمل درآمد ہونا چاہیے، اگر نہیں ہوگا تو افراتفری اور انارکی ہوگی۔ 8 فروری کو جب انتخابات ہوں گے تو یہ ملک بہتری کی طرف چلے گا۔ قادر خان مندوخیل صاحب، بلاول صاحب کی بات بھی آپ نے سن لی اور احسن اقبال صاحب کی بھی لاڈلے کے حوالے سے، تو اب وہ معاملہ تو ختم ہو گیا، اب تو معاملات جو ہیں بس کیمپین کی طرف چلیں گے۔ سولنگی صاحب کی بات کا جواب میں یوں دیتا ہوں کہ پچھلے الیکشن میں بھی ہماری مصطفیٰ کمال صاحب اور ان کی پرانی جو پارٹی تھی پی ایس پی، ان کے ساتھ ہماری سخت رویہ ایک دوسرے کے خلاف رہا ہے، لیکن الحمدللہ جتنا انہوں نے افراتفری کی اور لڑائی جھگڑی کی اور کراچی کو پھر ماضی میں دھکیلنے کی کوشش کی، الحمدللہ جیالو نے اس کو ناکام بنا دیے۔ اور الیکشن کے بعد کوئی بندہ یہ نہیں بتا سکتا ہے کہ میں نے کسی بھی سخت سے سخت مخالف کے خلاف بھی کوئی رویہ رکھا ہو، بلکہ ترقیاتی کام کا سب سے آغاز میں نے ان علاقوں سے شروع کرا ہے جہاں مجھے ووٹ بینک کم ملا۔ نمبر 1 بات۔ دوسری بات جو آپ نے بلاول صاحب کی بات سنائی تھی اسمبلی کے فلور میں، کیسر احمد شیخ صاحب بھی اس بات کی گواہی دیں گے، یہ بھی اپنی جماعت کے سامنے سخت بات کرتے تھے اور میں بھی کرتا تھا، اور میں نے اپنی پارٹی کے بہت سارے سینئر لوگوں سے بھی یہ بات کی ہے کہ مسلم لیگ نون آپ کے ساتھ وفا نہیں کرے گی، آپ کے ساتھ پلیٹ میں رکھ کے آپ کو حکومت یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ یہ ساری چیزیں نہیں کرے گی۔ ان کا ماضی گواہ اس بات کا، یہ ہمیشہ انہوں نے شہباز شریف صاحب کو، جہاں نواز شریف صاحب خود وزیر اعظم نہیں بنانا چاہتا تھا، آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو صاحب نے اس کو وزیر اعظم بنایا، یہ بھی کیسر احمد شیخ صاحب اس بات سے انکار نہیں کر سکتے۔ اچھا، اب اس کے بعد یہ صورتحال رہا کہ جب وہ سیٹ کی بات ہو رہی تھی، مختلف محکموں کے سربراہان کی بات ہو رہی تھی، لا ڈپارٹمنٹ کی بات ہو رہی تھی، ایڈوکیٹ جنرل، اٹارنی جنرل کی بات ہوئی، تو میں نے اپنی پارٹی کے اندر بڑا اعتراضات اٹھایا ہے، مگر مجھے یہ کہا گیا کہ نہیں جی ان کو کرنے دو، ان کو کرنے دو، لیکن ان کو کرنے کے ساتھ پورا کا پورا وہ کہتا ہے میٹھا میٹھا ہپ سارا انہوں نے اپنے حصے میں لے لیا ہے۔ اور اچھا، اس کو بھی چھوڑیے ساری باتوں کا، کیسر احمد شیخ صاحب اس بات کی بھی گواہی دیں گے، میں بار بار اسمبلی بھی ناراضگی کا اظہار کرتا تھا کہ وزیر اعظم صاحب، شہباز شریف صاحب، میرا آپ کا حلقہ پانی کی بوند بوند کو ترس رہے، خدا رہا 1-2 پروجیکٹ میرے حلقے میں اور اپنے علاقے کے لیے منظور کرائے تاکہ ہم سکون کی سانس لیں۔ لیکن آپ یقین کریں گے کہ تمام ایم این اے سے، انکلوڈنگ پیپلز پارٹی کے ایم این اے سے وہ ملاقات کرتے تھے، مگر کم وقت قادر خان مندوخیل سے اس کا شکل نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ اچھا، اس کے بعد خورشید شاہ صاحب کے پیچھے ہم نے پڑے اور بلاول صاحب کا حلقہ، قادر پٹیل صاحب کا حلقہ اور میرا اور شہباز شریف صاحب کا حلقہ، مفتاح اسماعیل صاحب کا حلقہ، ہم نے 50 ارب روپے کا K5 منصوبے کے نام سے فیزیبلٹی اور PC1 وغیرہ تیار کروائی ہے، اور صرف اتنی تھا کہ بجٹ میں اس کی فنڈ مختص کرنا تھا اور کام شروع ہونا تھا، اور ہمیشہ کے لیے جو بلدیہ ٹاؤن جو میرا اور شہباز شریف صاحب کا حلقہ ہے NA242، وہ پانی کی بوند بوند کو ترس رہے آج بھی، لیکن اینڈ ٹائم پہ شہباز شریف صاحب نے منع کر دیے۔ اب میرے ذہن میں یہ سوال آ رہے ہیں، بلکہ بلدیہ ٹاؤن کے عوام یہ سوال خود کر رہے ہیں، مسلم لیگ نون کے خود کارکنان یہ سوال کر رہے ہیں کہ ہم عوام سے ووٹ کس بات پہ مانگیں گے، اور شہباز شریف صاحب ایک مرتبہ پھر ایم این اے بننے کے لیے بلدیہ ٹاؤن کا رخ کیے ہے، جو 5 سال بعد یہ پہلی مرتبہ آئے گا، غالباً ابھی تک تو آئی بھی نہیں، کاغذ بھی کسی اور کے ذریعے جمع کرائے، تو عوام سے کیا مانگیں گے کہ آپ مجھے ووٹ دیں، میں ایم این اے بن کے آپ کے مسائل حل کروں گا، تو لوگ سوال نہیں کریں گے کہ آپ تو پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے، آپ کا کینڈیڈیٹ وزیر خزانہ بن گیا، آپ نے کیا کیا؟ دوسری طرف قادر خان مندوخیل نے 9 ارب 20 کروڑ کے ترقیاتی کام منظور کرا ہے، ہم نے 50,000 سے زیادہ بے نظیر انکم سپورٹ کے رجسٹریشن کرائے، ہم نے 8 مہینے نادرا وین چلا کے گھر شناختی کارڈ بنائے، ہم نے میگا پروجیکٹ 2 ارب روپے کے لاگت سے 12 انچ لائن ہم نے بھیجائے۔ آپ کیا کہیں گے لوگوں کے سامنے؟ صحیح، لیکن مندوخیل صاحب سوال میرا یہ تھا کہ کیا انتخابات کے بعد، جس طرح بلاول صاحب نے کہا، تو اب اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ آپ اب شاید ساتھ نہیں بیٹھ سکیں گے، یہ مطلب بات طے ہوگی؟ کیسر احمد شیخ صاحب، میں تو جی میرا سوال لے لے، میں پہلے بھی کہتا تھا مخالفت کرتا تھا ان کے ساتھ احتیاط کا، آج بھی مخالفت کروں گا اور آئندہ بھی کروں گا، اور آپ میرے پہلے 2 مہینے پہلے کی آپ ریکارڈنگ اٹھا کے دیکھ لیں، میں نے اس وقت میں مخالفت کی کہ نون لیگ کے ساتھ ہمیں کسی احتیاط میں نہیں جانا چاہیے۔ صحیح، بالکل صحیح۔ قادر خان مندوخیل صاحب، ایک تو یہ کہ احسن اقبال صاحب نے کہا کہ لاڈلوں کا بہت چرچا ہے، کوئی کسی کا لاڈلا ہے تو کوئی کسی اور کا لاڈلا ہے، لیکن عوام کا لاڈلا صرف اور صرف نواز شریف ہے، 24 کروڑ عوام کا۔ ایک تو اس پہ بھی کمنٹ کر دیجیے گا، اور
دوسرا یہ کہ الیکشن کمیشن نے اب بہت سارے لوگوں کے کنسرنز جو ہیں وہ ایڈریس کرنا شروع کر دیے ہیں. جس طرح سندھ کے جو ہیں الیکشن کمشنر ان کو ہٹا دیا گیا, تبدیل کر دیا گیا. پھر الیکشن کمیشن پنجاب نے باقاعدہ لیٹر بھی لکھ دیا پنجاب ایڈمنسٹریشن کو, چیف سیکرٹری کو اور آئی جی کو. اسلام آباد میں آئی جی اور ڈی سی تبدیل کر دیے. احد چیمہ صاحب کے اوپر کنسرن تھے, ان کو ہٹا دیا گیا. تو ایک تو ان دونوں چیزوں پر کمنٹ کر دیں کہ اب آپ کو شاید مطلب جو معاملات تھے جو کہ کنسرنز تھے بیسکلی پنجاب اور سندھ کو لے کر, وہ بھی ختم ہو جانے چاہیے. اور دوسرا یہ لاڈلا ابھی ہے کوئی یا باقی ختم ہو گیا معاملہ؟ اب صرف عوام ڈیسائیڈ کرے گی کہ لاڈلا کون ہے 8 فروری کو. آپ کی ان دونوں باتوں سے پہلے کیسر احمد شیخ صاحب نے جو حلقے کے حوالے سے بات اٹھائی تھی, وہ ایک حلقہ میرا اور شہباز شریف صاحب کا نہیں ہے بلکہ یہ 3 ضلعوں کا پروجیکٹ ہے. آپ کو پتا ہے کراچی میں ابھی اس وقت صرف ایک پروجیکٹ ہے K4 منصوبہ, اور اس کے بعد اگر K5 منصوبہ آ جاتا ہے تو کراچی کا اوورال پانی کا مسئلہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور پھر جب تعریفی کی ہے بلاول بھٹو صاحب نے شہباز شریف صاحب کی, اور یہی ہماری امید تھی اور بلاول صاحب کو بھی تھی کہ اگر شہباز سپیڈ جو ہے نا جس طرح اس نے لاہور میں کام کرا ہے اس طرح اگر کراچی کے اوپر بھی توجہ دے ایز اے پرائم منسٹر تو یہ پانی کا جو بحران ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. بالکل میں نے بھی کلیریفائی کر دیا کہ نہیں رکھا گیا اور ناکام ہو گیا. صحیح ٹھیک ہے. اچھا, اب دوسری بات جو آپ نے لاڈلا کی بات کی ہے, دیکھیں میں ایک چیز بتاؤں آپ کو کہ نواز شریف صاحب نے پچھلی حکومت میں نعرہ لگایا تھا یا وہ جاتے جاتے ایک بات کہتے تھے کہ مجھے کیوں نکالا, اور اب آنے والے دنوں میں وہ یہ نعرہ لگائیں گے آپ کے سارے تجزیاتی سرانکوں پہ اور کہ مجھے کیوں بلایا. آپ کو پتا ہے کہ جب میڈیا کے لوگ مسلم لیگ نون سے پوچھتے تھے کہ بھائی نواز شریف صاحب کب آئے گا, تو خواجہ آصف کی رانا ثناء اللہ کی بات ریکارڈ پہ انہوں نے کہا جب زیرو رسک ہوگا تب آئیں گے. اچھا, وہ زیرو رسک یہ تھا کہ ہائی کمشنر نواز شریف صاحب سے ملے اور نواز شریف صاحب نے لندن میں بیٹھ کے ابھی سزا ختم نہیں ہوئی ہے, ابھی نائلی ختم نہیں ہوئی ہے, تو انہوں نے کہا کہ میں 4تھی مرتبہ لکھ کے دیتا ہوں وزیر اعظم بنوں گا. اس کے بعد جب لاہور ایئرپورٹ پہنچے تھے تو نادرا کا سٹاف ان کو وہاں بیٹھے بیٹھے اسے انگوٹھے لگوا لیے, وہاں جانے کی ضرورت نہیں پڑی. اسلام آباد اس کے بعد جب وہ لاہور چلے گئے ہیں تو ایک ڈی آئی جی وردی مردی پہن کے پورے ٹوپی شوٹو کے اس نے سلوٹ ماری ہے, تو وہ تو سمجھ گئے کہ یار یہ تو پکا پکا میں وزیر اعظم بن گیا. اب حالات یہ ہے کہ میں قانون کے طالب علم کے سے بتاؤں کہ ہماری حکومت نے پچھلے جو ہم بھی شامل تھے پی ڈی ایم کی, اس میں الیکشن ایکٹ میں ترامیم کر دیے کہ نواز جو نائلی کی سزا ہے وہ 5 سال ہوگی, لیکن سپریم کورٹ یہ فیصلہ کر چکی ہے تا حیات. اب نواز شریف صاحب کے 4 سال بعد بدقسمتی سے قانون یہ کہتا ہے کہ 20 دن اپیل کا ٹائم ہے, وہ 4 سال بعد آ گئے, پچھلی مرتبہ 6.5 سال بعد آ گئے اور وہ اپیلیں منظور ہو گئی, وہ عدالتوں نے بھی اس کو ویلکم کیے. ٹھیک ہے, گڈ ٹو سی یو, یہاں بھی ایک فارمولا انٹروڈیوس ہوا, مگر اس کے باوجود آئین کا آرٹیکل 62 اور 63 سائلنٹ ہے. اب اس سائلنٹ کے بعد جب نواز شریف صاحب کو سپریم کورٹ نے نائل کیے تو وہ 62(1)(f کی ہے, اس کی کسی سزا ہونے سے یا ختم ہونے سے تعلق نہیں ہے. یعنی اگر آپ کوئی کاغذ چھپا لے تو اس کے اوپر آپ نائل ہو سکتے ہیں. تو نواز شریف صاحب کی نائلی کا تلوار ابھی لٹکا ہو, اور نائلی کے تمام کیسز ابھی 2 جنوری کو رکھا ہوئے ہیں, جبکہ اسکروٹی کے جو ٹائم ہے وہ 30 دسمبر تک ہے. تو مجھے یہ بتا دے کہ نواز شریف صاحب تو ایز اے ایم این اے الیکشن نہیں لڑ سکتا ہے, تو وزیر اعظم ہونے کے دور کی بات ہے. اس کے بعد آپ نے بلوچستان کا ذکر کیا, بلوچستان کے لوگ پیپلز پارٹی میں آ گئے, پھر اچانک نواز شریف صاحب کے آنے کے بعد وہ اس پہ چلے گئے, اب وہ آہستہ آہستہ واپس پیپلز پارٹی میں آ رہا ہے. اس طرح آئی پی پی کے ساتھ انہوں نے جو پیپلز پارٹی کے مقابلے میں انہیں کھڑا کر دیے, اب وہاں بھی ان کو ناکامی کا صورتحال ہے.